بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسیر فقہ الموارث درس نمبر 6 میں آگے ہم میراث میں ان لوگوں کا ذکر کر رہے جن کو میراث ملتی ہیں۔ دیکھیں 10 قسم کے آدمی جو ہے نا ان کو میراث میں حصہ ملتا ہے۔ 10 قسم کے مرد ان کو حصہ میراث میں دیا جاتا ہے۔ باقی کس طرح دیا جاتا ہے اور کتنا حصہ دیا جاتا ہے وہ آگے بیان کیا جائے گا۔ یہاں سے ہم صرف کیا کر رہے ہیں، عام بات ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے 10 قسم کے آدمی ہیں ان کو میراث میں حصہ ملتا ہے۔ والد صاحب کو حصہ ملتا ہے، الاب، الجد دادا کو حصہ ملتا ہے، الاخ بھائی کو حصہ ملتا ہے، ابن الاخ بھتیجے کو حصہ ملتا ہے، العم چچا کو حصہ ملتا ہے، ابن العم من ابی والد کی طرف سے جو چچا زاد بھائی اس کو حصہ ملتا ہے، الزوج شوہر کو حصہ ملتا ہے، المعتق ذو الولاء کہ تو اسی بھی آج کل نہیں ہے، معتق کو حصہ ملتا ہے، الابن بیٹے کو حصہ ملتا ہے، ابن الابن پوتی کو حصہ ملتا ہے۔ تو یہ 10 قسم کے افراد جو ہے نا ان کو حصہ ملتا ہے۔ باقی پھر ان کا الگ الگ حصہ جو ہے نا وہ آگے ہوتا آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے ان لوگوں کا ذکر تھا جو مرد تھے، مرد۔ اب آگے جو ہے ان لوگوں کا ذکر ہم کریں گے جو خواتین ہیں۔ تو خواتین کو دیکھے کہہ رہے کہ الوارثات من النساء 7 اجمالا و10 تفصیلا۔ اکادمیۃ البلدۃ الطیبہ کی ایک کتاب ہے، اس کے امتحان جو ہے میں نے دیا ہے، یہ جو ہے نا اسی کا کیا ہے آسان نقشے کی شکل میں، خریطہ کی شکل میں ورثہ کو جو ہے ذکر کیا ہے۔ دیکھیں یا پر کہہ رہے الام ماں کو بھی میراث میں حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ الجدۃ من قبل الام ماں کی طرف سے جو ماں ہو، نانی، نانی کو بھی حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ الزوجہ بیوی کو بھی حصہ ملتا ہے۔ الجدۃ من قبل الاب وہ دادی جو باپ کی طرف سے ہو، اس کو ہم اردو میں دادی بولتے ہیں، اور جو ماں کی طرف سے اس کو نانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الاخت الشقیقہ سگی بہن، بالکل سگی بہن ہو، کیا مطلب ہے ماں باپ دونوں میں شامل اس کو کہتے شریک ہو۔ الاخت من الاب دیکھ وہ بہن جو صرف والد سے کی طرف سے ہو۔ الاخت من الام یعنی للام ماں کی طرف سے بہن، ماں میں شریک ہو اور والد میں شریک نہ ہو۔ الاخت لاب یعنی جو والد میں شریک ہو۔ الاخت شقیقہ جو والد اور ماں دونوں میں شریک ہو۔ آگے المعتق آزاد کرنے والی خواتین، البنت بیٹی، اس کو بھی کیا ملتا ہے، حصہ ملتا ہے۔ بنت الابن پوتی، اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ تو یہ خواتین جو ہے نا ان کو میراث میں حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے نا یہ جو میراث ہے محترم حضرت، الارث بالفرض جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، یہ دو اس کو بتا رہے کہ جو مقررہ حصہ ہے شریعت میں اس کی قسمیں دو ہیں۔ انواع الارث، ایک کو کہتے ہیں الارث بالتعصیب، عصبہ ہونے کی وجہ سے کیا ملے اس کو حصہ ملے، ٹھیک ہے، عصبہ۔ اور ایک ہے ارث بالفرض، فرض نماز والی فرض مراد نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے، حصے کو بولتے جو مقرر ہے قرآن کریم میں، جو حصے وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الفرض باصطلاح علماء الموارث نصیب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول۔ فرض اس حصے کو کہتے جو شریعت میں بالکل مقرر ہو، مقدر ہو ایک خاص وارث کے لیے،
اور اس حصے میں زیادتی نہیں ہوتی. ہاں اگر حصے بڑھ جائے، رد کیے جائے اور فصیح کی جائے، دوبارہ ان پر تقسیم کی جائے، اس کو رد کہتے ہیں، تو پھر بڑھ سکتا ہے حصہ. اور کبھی کبھی جو حصہ وارث کو مل رہا ہوتا ہے وہ کبھی کبھی گھٹ بھی سکتا ہے، گھٹ جائے تو اس کو پھر عول کہتے ہیں. عول کا کیا معنی ہے کہ حصے جب کم پڑ جائے تو ہم کیا کرتے، دوبارہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا حصے کم ہو سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فرض. ٹھیک ہے، تو ایک ہے فرض اور دوسرا ہے تعصیب عصبہ. ٹھیک ہے نا، فرض عصبہ، یہ دو قسم کے حصے ہیں.